رانی کوٹ قلعہ دنیا کا سب سے بڑا قلعہ مانا جاتا ہے۔ اس قلعے کی تعمیر کس نے کی؟ آخر اتنی بڑی دیوار کیوں بنائی گئی؟ اس قلعے پر کس نے حکومت کی اور اس قلعے پر حملہ کرنے والا کون تھا؟ اور کیا یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جنوں کا مسکن رہا ہے؟ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ رانی کوٹ قلعہ ضلع جامشورو سندھ پاکستان میں ایک تاریخی قلعہ ہے۔ اسے عظیم دیوار سندھ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا قلعہ ہے۔ اس کا دائرہ تقریباً 32 کلومیٹر ہے۔ اس قلعے کی تعمیر کے بارے میں بہت سی قیاس آرائیاں ہیں، مگر یہ بات یقین سے نہیں کی جا سکتی کہ قلعہ رانی کوٹ کی بنیاد کس نے اور کب رکھی تھی اور کس دشمن سے بچنے کے لیے رکھی گئی تھی، کیونکہ یہ معلومات تاریخ کے اوراق میں دفن ہو چکی ہے، شاید ہمیشہ کے لیے۔ تاہم آثار قدیمہ کی کھدائی کے دوران ملنے والے اشارات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ 2000 سال سے بھی بہت پہلے تعمیر کیا گیا تھا۔ مگر حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس قلعے کا ذکر تاریخ میں صرف اس وقت سے ملتا ہے جب میرپور خاص کے میر شیر محمد تالپور نے 18ویں صدی میں اس قلعے کی مرمت کروائی اور اس قلعے میں ایک اور چھوٹے قلعے میری میں رہائش اختیار کی۔ قلعے رانی کوٹ کے کھنڈر پر نظر پڑتے ہی انسان حیرت میں کھو جاتا ہے۔ پہاڑوں کے درمیان واقع یہ قلعہ بالکل دیوار چین کی مانند ہے۔ یہ اندازہ لگانا بھی بہت مشکل ہے کہ چونے کے پتھر سے تعمیر ہونے والے اس قلعے پر کتنی لاگت آئی ہوگی۔ کھنڈرات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عمارت خاصی عام رہی ہوگی۔ یہ قلعہ سندھ کے ریلوے اسٹیشن سان سے کوٹری دادو روڈ پر 32 میل کے فاصلے پر کوہستان کیرتھر کے مقام پر واقع ہے۔ اس قلعے کے بے شمار دروازے ہوا کرتے تھے۔ مشرقی دروازہ سان گیٹ کہلاتا تھا۔ اس کے سامنے دریائے رانی واقع ہے جو سال کا بیشتر حصہ خشک ہی رہتا ہے اور صرف برسات میں ہی بہتا ہے۔ اس پر کسی زمانے میں ایک مضبوط پل ہوا کرتا تھا جسے پانی کا ریلا بہا کر لے گیا۔ عظیم یونانی تاریخ نویس کیوٹس نے اپنی کتاب میں اس قلعے کا ذکر کیا ہے اور اس واقعے کی تفصیل بھی بیان کی ہے جب سکندر اعظم نے قلعے کا 3 روزہ محاصرہ کیا تھا۔ یاد رہے کہ مقامی بادشاہ اپنی رعایا کے ساتھ اس قلعے میں پناہ گزین ہوا کرتا تھا۔ سکندر اعظم قلعے کو توڑتے ہوئے اور قتل عام کرتے ہوئے آگے بڑھ گیا تھا۔ قلعے میں واقع بچی کچی دیواروں پر قدیم لکھائی کے آثار ہیں۔ کھنڈر کی حالت دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی تعمیر کے لیے مٹیریل کہیں اور سے لایا گیا تھا۔ قلعے کے اندر داخل ہوتے ہی آپ کو ایک مسجد کے آثار بھی نظر آئیں گے۔ اس کے میناروں اور گنبد کے بعض حصے شہید ہو چکے ہیں۔ قلعے کی شکل چکور نما ہے اور یہ 45 مربع میل کے علاقے پر پھیلا ہوا ہے۔ قلعے کی مغرب کی جانب والا گیٹ موہن کہلاتا ہے۔ اس کے بالکل سامنے ایک وسیع میدان ہے۔ امری گیٹ رانی کوٹ قلعے کی آخری حد کہلاتا ہے۔ قلعے سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر شمال مشرقی سندھ کا ایک پرانا گاؤں امری ہے جو اب بھی ایک چھوٹے سے گاؤں کی شکل میں آباد ہے۔ ایک وقت وہ تھا جب قلعہ فوجیوں کے بھاری بوٹوں کی آوازوں سے مانوس تھا، مگر اب وہاں شاذ و نادر ہی کوئی شخص جاتا ہے اور یہ بالکل ویران حالت میں پڑا ہے۔ اب دن کے وقت بھی راتوں کی طرح اندھیرا بسا رہتا ہے۔ قدیم پہاڑوں کے درمیان واقع قلعہ رانی کوٹ تاریخ کا ایک خاموش گواہ ہے۔ اس قلعے کے متعلق کافی کہانیاں بھی سنائی جاتی ہیں۔ بعض کے مطابق کہا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں یہ جنوں کا مسکن رہا ہے، لیکن تاریخ کچھ اور ہی کہتی ہے۔ اب اجازت چاہتا ہوں اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔